بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ جو دین پر چلے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور جو دین سے ہٹے گا وہ دنیا میں بھی ناکام اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں سارے کے سارے دین کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آج تک جتنے لوگ بھی ناکام ہوئے ہیں، بڑے مال و دولت والے تھے، بڑے نقشوں والے تھے، بڑے زراعت والے تھے، لیکن وہ ناکام ہوئے، ان کی زندگی میں دین نہیں تھا۔ اللہ نے ان نقشوں کے اندر ان کو ناکام کر کے دکھایا۔ دین کو سیکھنا اور دین کی محنت کو مقصد بنانا اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کے مذاکرے کرنا۔ آج کا ہمارا مذاکرہ تشکیل کے آداب کا مذاکرہ ہے۔ تشکیل کو عموماً ہمارے جو ساتھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہ صرف نام لکھنا تشکیل سمجھتے ہیں، حالانکہ تشکیل کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ساتھی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے۔ اور جو ہم نام لکھ رہے ہیں، یہ نام تو ہم بعض اوقات ویسے ہمارے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہوتی ہے اور ہم نام لکھ بھی نہیں رہے ہوتے، اور بعض ساتھی تو جو نام بیچارے لکھ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی بھی تشکیل ہوتی ہے، وہ صرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنی طلب دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ تشکیل والے بھائی قلم اور کاپی کا انتظام پہلے سے کر کے بیٹھیں، سارے تقاضے چلائے جائیں، دوبارہ بیان شروع نہ کرے بلکہ مختصر ترغیبی بات رکھے۔ بھائیوں کا نام لکھنا شروع کر دے، کسی کا نام لے کر نہ کہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جا کر نام لکھوائیں۔ تشکیل کے وقت نام لکھوانے پر زیادہ زور نہ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کیے جائیں۔ کسی کو زبردستی اللہ کے راستے میں نکلنے پر مجبور نہ کریں اور کسی کا زبردستی نام بھی نہ لکھیں۔ جماعت کے سب بھائی اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ جب تشکیل والے بھائی سب بھائیوں سے کہیں آپس میں اختلاط کریں، اس وقت سب بھائی مجمع کے بھائیوں اور بہنوں سے اختلاط کریں۔ تشکیل کے آداب یہ ہیں: جس بھائی کی ذمہ داری ہو پہلے ہی سے وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دعا کرتا رہے۔ اگر مجمع کم ہو تو ایک ہی کاپی کافی ہے، لیکن اگر مجمع زیادہ ہو تو پہلے سے ہی 2-4 کاپیاں 2-4 پین اپنے پاس رکھ لیں۔ مجمع کی زیادتی کی صورت میں مختلف حلقے بنا دیے جائیں، سب جماعت کے بھائی سب حلقوں میں ترغیب دے کر تشکیل کریں۔ اگر حلقہ چھوٹا ہے تو ترغیب بھی تشکیل والے بھائی کی ذمہ ہے۔ تشکیل والے بھائی سب سے پہلے فکر مند ہو کر سب بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ تشکیل والے بھائی خود بھی پوری دنیا کا عزم ارادہ رکھتے ہوئے تشکیل کے لیے کھڑا ہوں۔ تشکیل والے حضرات سب بھائیوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت سے دیکھیں، چونکہ داعی کی نیت کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ تشکیل والے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کریں۔ یہ بہت اونچا راستہ ہے، اس راستے میں نکل کر ایک نماز پڑھنے پر 49 کروڑ نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عورت اپنے آپ کو تیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں نکلتی ہے، روز قیامت اس کا حشر حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوگا۔ اور جو عورت اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں تیار کر کے بھیجتی ہے اس کا حشر قیامت کے دن عمر بن جموح کی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو عورت اپنے بیٹوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے اس کا حشر حضرت حنسہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ جو عورت اپنے بھائی کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے اس کا حشر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح کی جو ہے ترغیب، اس طرح کے فضائل بیان کر کے مردوں کو بھی اور مستورات عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں تیار کرنے والی بنا دیں۔ تشکیل کا طریقہ: تشکیل کے نام کے ساتھ جانے والے محرم کا نام لکھیں۔ رشتہ اور مقام جو ہے، رشتہ اور مقام جہاں سے آئی ہوں، مسجد کا نام، محلے کا نام، گھر کا پتہ، گھر کا پتہ، گھر کا فون نمبر، گھر کی تعلیم کے بارے میں، گھر میں تبلیغی مشورے کے بارے میں تمام عورتوں سے پوچھ کر لکھیں۔ اگر 2 بہنوں کے محرم کا نام ایک جیسا ہو تو ایک کے محرم کے نام کے ساتھ اس کے والد کے نام بھی لکھ لیں۔ تشکیل بڑی سے بڑی کرنی چاہیے، یعنی بڑا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے محرم نے سال لگایا ہو تو 1.5 سال کا مطالبہ کریں، اگر 7 ماہ لگائے ہوں تو اس سے سال کا مطالبہ کریں، اور جس نے 4 ماہ لگائے ہوں اس سے 7 ماہ کا مطالبہ کریں۔ جس نے چلہ لگایا ہو تو اسے 4 ماہ کی ترغیب دیں، جس نے 15 دن لگائے ہوں تو اسے چلہ لگانے کی ترغیب دیں، جس نے سروزہ لگایا ہو اسے 15 دن کی ترغیب دیں، اور جس نے 1 دن بھی نہ لگایا ہو اسے سروزے کے لیے تیار کرنا۔
یہ کام ہمارا ایسا ہے، دین کا کام، ساری کی ساری انسانیت اس دین اسلام میں داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس کلمے میں داخل ہو جائے۔ یہ مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اس سے کسی کی بڑائی مقصود نہیں ہے، اس سے صرف اللہ جل شانہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نورانی اعمال اور نورانی طریقے ساری کی ساری انسانیت میں عام ہو جائیں۔ یہ فکر ہے، یہ فکر ہمارے مردوں کو بھی لگ جائے اور ہماری عورتوں کو بھی لگ جائے، ہمارے مرد اور ہماری عورتیں ساری کے ساری اس کام کو اپنا مقصد بنا کر کرنے والی بن جائیں۔ اب ہمارا دوسرا حصہ جو ہے، اس میں ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے 6 صفات کا، تبلیغی 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اس کو مختصر سا ہوتا ہے، اس کو توجہ سے سن لیا جائے۔ سب سے پہلے نمبروں کی ترتیب کو سمجھا جائے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ پہلے ان کے نمبروں کو یاد کیا جائے۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہاں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اب اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور اس بات نفی تو لازمی بولا جائے۔ یعنی آج تو لوگ اللہ کی بڑائی بولتے ہیں لیکن مخلوق کی نفی نہیں بولتے ہیں، اس سے مخلوق کا جو تاثر ہے وہ دل سے نہیں نکلتا ہے، اس لیے مخلوق کی نفی۔ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ پاک کی ذات رزاق ہے، اللہ کے سوا ہمیں رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی پاک کی ذات حفاظت کرنے والی ذات ہے، اللہ پاک کے سوا ہمیں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی صحت دینے والا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ یقین بن جائے، ان بولوں کو بولنا اور ان کو سننا اور ان کی دعوت دینا اور پھر اللہ سے مانگنا۔ اب اس میں دوسرا جو حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک سنتوں کو بولا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی سے ہٹی ہوئی زندگی اللہ کے ہاں مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ زندگی وہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر نہ ہوں۔ اب ایک ہی طریقہ چلے گا، قیامت تک ایک ہی طریقہ چلے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نورانی طریقہ ہے۔ اب اس پر چل کر کامیابی کا یقین، غیر کے طریقے پر ناکامی کا یقین، یہ ہمارے دل میں آ جائے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 نماز، نمازوں پر محنت اور نمازوں کو سیکھنا اور نمازیں اپنے علماء پر پیش کرنا۔ نمبر 3 علم و ذکر، اللہ کی پہچان۔ علم کی مطلب ہے کہ اللہ کو ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ہماری پہچان اللہ تک ہو جائے۔ ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو ہر وقت ساتھ لینے والے بن جائیں۔ 3 تسبیحات کا اہتمام، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ نمبر 4 جو ہے یہ اکرام مسلم ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، علماء دین کی عزت کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو یہ کام نہیں کرے گا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے یہ تصحیح نیت ہے، ہر نیک عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کے انسان ناراض ہو جائیں مگر مجھ سے میرا اللہ راضی ہو گیا تو یہ سودا میرے بھائیو بہت نفع کا سودا ہے۔ مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے اور مجھ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، میرے بھائیو نقصان کا سودا ہے۔ نمبر 6 دعوت و تبلیغ، خود دین کو سیکھنا اور اس محنت کو دوسروں تک لے کر جانا۔
اس فکر کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک لے کر جانا اور ساری دنیا کے انسانوں تک لے کر جانا. ایک تشکیل جو ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں سے ہے. آخر میں ایک تشکیل ہے, ایک درخواست ہے, وہ ساری دنیا کے انسانوں سے ہے کہ اے ساری دنیا کے انسانوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. اللہ نے کامیابی کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائیں گے. جو اس سے محروم رہے گا تو وہ ناکام, ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامیاں اور مرنے کے بعد کی گھاٹیاں اور جہنم کے عذاب اور طرح طرح کی مشکلات, اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے. اور دوسری تشکیل مسلمانوں سے ہے کہ مسلمان اس دین کو اپنا مقصد بنا کر اس محنت کے ساتھ جڑ جائیں اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جا کر اس محنت کی دعوت دینے والے بن جائیں. اس کی ترتیب ہے, مردوں کے لیے بھی ترتیب ہے اور مستورات کے لیے بھی ترتیب ہے. مردوں کے لیے 4 مہینے اس کام پر آنے کے لیے, سیکھنے کے لیے نہیں میرے بھائی. حضرات بولتے ہیں 4 مہینے سیکھنے کے لیے ہیں اور پھر ساری زندگی کرنے کے لیے. نہیں میرے بھائی, ساری زندگی سیکھنا ہے اور ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر 6-7 نومبر سے تبلیغی جماعت کا عالمی اجتماع رائے گنج میں منعقد ہو رہا ہے. اس کے لیے جو حضرات پہنچ سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں تو دعوت دے دیں, پہنچ جائیں. جو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں کہ یا اللہ اس اجتماع کو ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا, ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہماری یہ دعائیں بھی ہمارے لیے جتنے اعمال ہوں گے اللہ پاک ان میں بھی ہمارا حصہ فرمائیں گے. ہماری یہ دعوت, ہمارے یہ شیئر کرنے سے, ہمارا یہ دوسروں کے ساتھ اس پیغام کو بھیجنے سے, اگر یہ ایک مسلمان بھی اس دین کے کام کے ساتھ جڑ گیا, میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ساری کی ساری بات سے مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری بخشش کا سامان بن جائے. اس کا میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر مستورات کے لیے 3 سے روزے ہیں, 3 سے روزے لگائیں. اس کے بعد 15 یوم ہیں, 15 یوم لگائیں. اس کے بعد 40 یوم ہیں. اب اس کے بعد وہ اپنے محرم کے ساتھ ساری دنیا کا سفر کر سکتے ہیں. ساری دنیا پر ہمارے قدم لگ جائیں اور اس کلمے کی محنت کو لے کر ہم جائیں, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری دنیا میں اس کلمے کی محنت کو لے کر پھیل گئے اور اللہ نے انہیں چمکایا. اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بڑی عزتوں والے ہوں گے, آخرت میں بھی بڑی عزتوں والے ہوں گے. جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. نہیں یقین تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے. نہیں یقین ہے تو مر کے دیکھ لو. میرے بھائیو, اللہ پاک نے اس کام کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس کی ترتیب ہے, اس کی ترتیب یہ ہے کہ مردوں کے لیے 4 مہینے لگانے کے بعد جن کے قوائف پورے ہو جائیں وہ 7 مہینے بیرون کے سفروں کا ارادہ فرمائیں. انشاءاللہ العزیز میرا بھی ارادہ ہے, آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں.